چیز سمجھ آئے گی جس میں ہم نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں اس کو مینج کیا ہے کہ جو ایک طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے نا جی، ان کو ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو فرق کرنا آ جائے. یہ آپ سمجھ لیں پورا قاعدے کا اس کا نچوڑ یہ نکلا ہے اس کے اندر. اس میں کیا عقل مندی کی گئی ہے، آپ کے پاس یہ جو پیج ہے نا، اس میں بھی یہ دوسری والی سلائیڈ یہی بنی ہوئی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو. ہاں، تو اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ دونوں جس کو ہم اردو میں تے اور توئیں یا کہہ دیتے ہیں، دونوں کی آوازیں ایک جیسی اردو میں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے لکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ فرق کر سکیں. اب آپ نے اس فرق کو جو سیکھا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. تا تو، تا تو، ثا سین صاد، ثا سین صاد، تا سین صاد. ان دونوں میں سیٹی آئے گی اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ہا 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 ہا، یہ ہا عام ہی ہے. اچھا، ذال زا وہ، ذال زا وہ، ذال نہیں، یہ سیٹی کی آواز نہیں ذال میں آنی چاہیے، یہ نرمی والا ہے، یہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے ذال نرمی کے ساتھ. ذال، اور قرآن حکیم میں 90% یہی والا ذال ہے، یہ بہت کم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اینو سکھنا پینا بھائی، یہ سب سے زیادہ یہی ہے. ذال زا وہ، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، صرف اس کو موٹا کرتے ہیں. بود، دال. اب دال بالکل ڈیفرنٹ ہے، دال اور دعاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے کئی ائمہ حضرات غیر المغضوبی علیہم میں یہ دال یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے. جس طرح غیر المغضوبی علیہم پڑھنا حرام ہے، غیر المغضوبی علیہم بھی غلط ہے. غیر المغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم، ٹھیک ہے نا جی. بود، بود دال، بود دال. ہمارے آفس میں ایک قاری صاحب تھے تو وہ نا پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. تو میں نے ایک دن ان کو نا کھڑے کر کے پوچھا، وہ دیوبند تھے، مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اب تو خیر نیوٹرل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا جی یہ آپ عربی سیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا یہ آپ غیر المغضوب علیہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ بریلوی جو ہے نا مغضوبی علیہم پڑھتے ہیں. یہ علمی دلیل. تو وہ ایک سمجھے کہ ایک ضد میں بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بات علمی نہیں ہو رہی ہوتی، جذباتی ہو رہی ہوتی ہے. تو بریلوی دیوبندی کو چھوڑے، مسئلہ یہ ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے. بود دال، بود دال، قوف کاف، قوف کاف، قوف کیف. ویسے تو اس کو مزید جتنا باریک کیف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام بھی کیف ٹھیک ہے. قوف کیف عین. اس کے ساتھ اگر کوئی ملتی جلتی آواز ہوگی تو وہ الف کی ہوگی، کیونکہ آپ علی لکھیں گے تو اس کو علی پڑھیں گے، الف کے ساتھ پڑھیں گے تو علی بنے گا. تو عین، عین. اچھا، یہ جو حروف تہجی ہیں یہ انفرادی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مفردات. عربی زبان کے اندر مفردات یعنی یہ فردن فردن الفاظ ہیں. یہ آگے آ رہے ہیں مرکبات. مرکبات یہ ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عربک حروف مل کے الفاظ کو بناتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات کوئی نہیں لکھی ہوئی زبر زیر پیش، اس لیے ہمیں بغیر زبر زیر پیش کے اپلائی کیے ہوئے نئے بندے کی حیثیت سے صرف اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے لام الف، لام الف، بس یہ پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لام کی شکل ویسے تو اس طرح کی ہوتی ہے لیکن الفاظ میں جا کے یہ بھی بن جاتی ہے. اب جس نئے بندے، ہمیں تو اردو کی وجہ سے پتا ہے نا، لیکن عام آدمی جو نیا نیا سیکھے گا وہ تو کہے گا لام پوری کیوں نہیں لکھی ہوئی، پوری لام تو اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح تو نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہوا، با لام، ٹھیک ہے. یعنی با ویسے تو ہوتی ہے لمبی کر کے اس طرح، یہاں جا کے بڑی چھوٹی سی ہے. تو یہ مرکبات میں یعنی الفاظ، انگلش میں یہ پرابلم نہیں ہے. انگلش میں جناب اگر
محمد میں میم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی ہے نا، تو علیحدہ بھی کر کے لکھیں تو یہی بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں اور اردو میں تو یہ ہے کہ وہ الفاظ کی شکل ہی بدل جاتی ہے بیچ میں جا کے. کاف دیکھیں پورا نہیں آیا اس طرح، فا پوری آ گئی لیکن کاف تھوڑا سا ٹکڑا آیا. کاف فا، تو با، کاف نون، جیم نون، لام میم، میم نون، ہا میم. اب یہ وہی ہا ہے اور یہ اس طرح دو آنکھوں والی بھی ہو جاتی ہے. ہا تا یا بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے. ہا لام، کاف لام، اوف لام، کاف لام با، اوف لام با. یعنی یہ کش والا کاف لام با اور یہ دو نقطوں کے ساتھ. اب میں نے اس میں زبر زیر سین ڈالے، صرف یہ بتایا جائے کہ الفاظ بیچ میں جا کے، ویسے تو یہ الفاظ قرآن سے ہی میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، عربی زبان کے ہی ہیں. لام الف زبر لا، بل یہ بن سکتا ہے، کف بن سکتا ہے، طب بن سکتا ہے، کن بن سکتا ہے، جن، لم، من، ہم، حتی، حل، کل، قل، اور کلبن اور قلبن الفاظ بھی ہیں. لیکن ادھر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ الفاظ جب اندر جاتے ہیں نا تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. اس کو ذرا اتاریے، میں ان کو مزید اس میں بلیک بورڈ کے اوپر سمجھاتا ہوں تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ لفظ محمد ہے، ٹھیک ہے جی، عربی سٹائل میں نے لکھا ہے. اب میم اس طرح تو نہیں ہوتی ہے، ہم تو عموماً میم جو ہے یوں کر کے لکھتے ہیں اور ہا یوں لکھتے ہیں، لیکن الفاظ میں جا کے میم، یہ اس کا میم کا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے، ہا بھی پوری نہیں آتی. اب نیا بندہ تو وہ کہے گا وہ تو محمد لکھے گا جی ایسے کر کے، ایسے ایسے اور پھر ایسے جوڑے گا، وہ تو پھر اس سے تو جوڑ بیٹھے پھر آپ، ٹھیک ہو گیا. تو الفاظ میں جا کے، یعنی مرکبات کے اندر جا کے جو انفرادی الفاظ ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں گورے کو ضرور سیکھنی پڑیں گی، ہمیں نہیں سیکھنی پڑیں گی کیونکہ ہمیں عربی آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اردو کے الفابیٹس وہی ہیں. اب یہ گورے کو تو یہ تو پوچھے گا یار یہ یا کہاں سے آ گئی، اس میں یا تو یہ ہوتی ہے، اس کی تو دور دور تک شکل نہیں ملتی، اور اس یا کے نیچے تو نقطے بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ نقطے کہاں سے آ گئے پوچھے گا نا. لیکن ہمیں اردو کی جیسے پتہ ہے کہ یا کے نقطے ہوتے ہیں. بعض عربی لوگ جو ہیں وہ یا کے نقطے بھی ڈالتے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا کہیں سیدنا علی کے نام کے نیچے بھی نقطے انہوں نے یوں بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چلا بھی لیتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ ربی لفظ لکھا ہوا ہے. اب ربی تو یوں ہونا چاہیے تھا، ربی ایسے. انگلش والے الفابیٹس کا چکر ہوتا تو یہی ربی اس طرح ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اردو میں اور عربی میں تو جڑ کے دیکھ لیں، با بیچاری اتنی سی رہ گئی ہے اور ساری جگہ یا نے لے لی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ غین دیکھیں، غین جو ہے وہ تو پوری غین تو یوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں صرف اس کی یہ آ گیا. مرکبات کے اندر الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے، اور یہی چیز سکھانے کی